बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाजरीन, आज फेस टू फेस के अहम तरीन स्पेशल एपिसोड के अंदर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी यौम पैदाइश है 25 दिसंबर, उस हवाले से एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर हम हमारे मेहमानों से, मौजूद मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे मालूम करेंगे कि जिन्ना का पाकिस्तान कैसा था, जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत की, क्या वो मेहनत रंग ला चुकी है? क्या जो उन्होंने अल्लामा इकबाल साहब ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब की ताबीर करीब है? सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत के क्या नताइज बरामद हुए? लियाकत अली ख़ान साहब ने जिन्ना के साथ मिल के जो तकारीर की थी और जिस अंदाज में उनको शहीद किया गया, क्या उसका रद्द अमल आज भी जारी है? क्या हम अभी भी कौमों में और फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, या अब हमें पाकिस्तान को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए मुत्तहिद होने की अशद ज़रूरत है? क्या मौजूदा हुकूमत इमरान ख़ान साहब की क़यादत के अंदर नए पाकिस्तान की जो बात कर रहे थे, वो नया पाकिस्तान आपके सामने पेश हो चुका है, या उसमें मज़ीद कुछ गुंजाइश है? क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम और सेहत का निज़ाम अवामी उमंगों के मुताबिक है, या इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 दिसंबर 1876 को, जिनकी पैदाइश वज़ीर मेंशन कराची में हुई थी, उन्होंने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप संभाली और पाकिस्तान का वजूद अमल में आया। जो मुश्किलात उनको पेश आईं, जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा, वो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम हमारे आने वाली नस्लों को और कौमों को बताएं कि कौमें किस तरह बनती हैं, किस तरह मुत्तहिद होती हैं और मुल्क को किस तरफ तरक्की की जानिब गामज़न करती हैं। मेरे पहले मेहमान हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर राशिद अहमद साहब, PhD हैं, एसोसिएट डीन भी हैं, इसके अलावा डायरेक्टर हैं जिन्ना सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर अख्तर हमीद साहब। डॉक्टर अख्तर हमीद साहब जो हैं वो फेमस पेडियाट्रिशियन हैं स्कार्बो हेल्थ नेटवर्क हॉस्पिटल के। इसके अलावा कनाडा पाकिस्तान रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल के ये प्रेसिडेंट भी हैं। मैं आप दोनों को अपने स्टूडियो टोरंटो 360 में वेलकम करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राशिद साहब जो है वो खुसूसी तौर पर मैनिटोबा से आए हुए हैं और इन्होंने रिसेंटली जो है वहाँ पर जिन्ना अवार्ड का सिलसिला भी शुरू किया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने प्रोग्राम का हिस्सा इन्हें बनाया जाए और इनसे मालूम भी किया जाए कि जिन्ना अवार्ड की ज़रूरत क्यों पेश आई, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जिन्ना अवार्ड के मुनक्किद होने से पाकिस्तान का इमेज किस तरह, हम परसेप्शन किस तरह बेहतर अंदाज में पेश कर सकेंगे। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ डॉक्टर राशिद साहब से शुरू करूँगा। डॉक्टर साहब, क्या जिन्ना का पाकिस्तान जो था, जो वजूद लाया गया था, क्या पाकिस्तान हमारा आज भी वैसा ही है, या इसमें मज़ीद तब्दीली की गुंजाइश की ज़रूरत है? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि विजन ऑफ द जिन्ना हैज़ नॉट बीन मटेरियलाइज्ड इन अ प्रैक्टिकल वे। कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है जो जिन्ना का, जैसे ऐसी सोसाइटी हो जो हम यूजुअली 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इनमें से कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। इसकी वजह ये है कि सोसाइटी हमारी वी हैवंट इवॉल्व्ड इन सच अ वे। सो आई थिंक कि जिन्ना का जो कॉन्सेप्ट हमारे एज अ नेशन के तौर पे थी, नेशन मीन्स द नेशन वेयर एवरीबडी कैन प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, एवरीबडी हैव अ फुल राइट, एवरीबडी हैव एक्सेस टू एजुकेशन, एवरीबडी हैव एक्सेस टू हेल्थ। दिस इज़ नॉट हैपनिंग। और हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी अच्छी खासी रही है, चाहे वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो या एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो। लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारे यूथ द करंट मोमेंट पे, दे आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। सो मेरी नज़र में वी हैव लॉस्ट द कॉज, यस, but we have still a hard work to do that. We have to mobilize our youth, we have to mobilize our system which we have existing, and also people like us, those who are in power or those who have something to contribute, I think they should contribute to the concept of the Jinnah. अख्तर साहब, मैं राशिद भाई की जो है वो इसी बात को डॉक्टर साहब की जो है वो लेके आपके पास आता हूँ। इन्होंने कहा कि हम
جو خواب تھا جناح کا، جو انہوں نے پاکستان بنایا تھا، جناح کا پاکستان، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے، وہاں کی جو اقلیتی قومیں آباد ہیں؟ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑا کلیئرلی اپنی تقاریر میں، خاص طور پر ان کی ایک تقریر جو انہوں نے یہ کہی تھی کہ جی یہ ملک جو اب بنا ہے اس میں اس کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں تمام مذاہب کے لوگ آزاد ہیں اپنے اپنے مسجدوں میں، گرجا گھروں میں، مندروں میں جا کے اپنی آزادی سے اپنی ریلیجس پریکٹس کر سکیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے کافی حد تک اس چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن گاہے بگاہے ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پہ جب انٹرنیشنل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا کبھی نہ کبھی ری ایکشن آ جاتا ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹ پاکستان ہمیشہ رسپانسبل رہا ہے اور کوشش کی ہے کہ تمام اقلیتوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں۔ اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو جناح کا خواب تھا وہ اس حد تک نہیں ہو سکا، خاص طور پہ اقلیتوں کے معاملے میں۔ ایون ہمارے جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ان اسپائٹ آف دیئر ڈفرینسز، وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ پاکستان کے اقلیتوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلیں، اور جب کوئی بات ایسی آتی ہے تو تمام لوگ مل کر اس بات کا دفاع کرتے ہیں۔ راشد صاحب، میں اس کو تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایز کمپیئر ٹو آور نیبرنگ کنٹری اور ایز کمپیئر ٹو کنٹری in our region, I think Pakistan is an example for how the minority groups are basically effective and they are playing their role as a society. آپ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان بھی آپ کے جو ہے مائنورٹی میں سے آئے، اینڈ وہاں پہ لائک کراچی کی اگر میں مثال دیتا ہوں، سینٹ جوزف کالج ہے، there are many different colleges that has been run and managed by the Christian community. They are very well known, they are very well established. پارسی کمیونٹی ہے ہمارے پاس، آغا خان کمیونٹی، آغا خان یونیورسٹی ہے، آغا خان. So there are many community minority we consider. They are very very actively engaged. They have a full freedom. And they have, so میری نظر میں جو قائد اعظم کا جب آپ کانسیپٹ بتا رہے ہیں کہ میری نظر میں رائٹس فار مائنورٹی تو پاکستان میں ہے، اینڈ مائنورٹی کو آئی ڈونٹ سی اینی. دیکھیں تھوڑی بہت چیزیں ہر ملک میں ہوتی ہے، کچھ ایشوز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کبھی کبھار فلیئر اپ ہو جاتی ہیں چیزیں، اور کچھ ایک دو ایسے لوگ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں جو مائنورٹی سے لنک ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے نیوز میڈیا میں آ جاتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ جو ہے جو لارجر کمیونٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو نان مائنورٹی ہے، سنی کمیونٹی، ان کے بھی پرابلمس ہیں، وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو دیز آر دی پارٹ آف دا سوسائٹی. So I'm not too much convinced that Pakistan has not fulfilled in terms of minority rights. I think the majority issue is the education and the instability in our country, and the most important thing in my opinion is the justice. So that again come to the administration of the country, the political party, and our civil society کی بات ہے. ناظرین، ڈاکٹر راشد نے جو ہے وہ جسٹس کی بات کی ہے، تو کیوں نہ ہم ہمارے ہمسایہ ممالک جناب اگر آپ نظر دوڑائیں بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے آج، ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کچھ سیکنڈوں پر محیط ہے وہ، میں چاہوں گا اس کے بعد ہم دوبارہ ڈاکٹر راشد کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا آغاز کریں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر راشد صاحب نے جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو ہے وہ چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمارے ہمسائے ممالک کے اندر یہ ایشو چھوٹا نہیں ہے. آج وہاں پہ مسلمانوں کو بہت سخت ترین مشکلات کا سامنا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جو لوگ پاکستان کی آج مخالفت کر رہے ہیں بننے کی، وہ لوگ
وہاں پر بھارت میں ساری زندگی اپنی وفاداری ثابت کرنے میں لگے رہیں گے لیکن پھر بھی وفاداری ثابت نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا جناح کے یہ الفاظ تھے وہ آج سچ ثابت ہو رہے ہیں؟ بالکل، خاص طور پہ جو موجودہ سیناریو ہے اور اس نے تو کافی حد تک یہ بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے دیا ہے کہ جو دو قومی نظریے کا جو بنیاد ڈالی تھی اور جس دو قومی نظریے پہ پاکستان کا وجود ہوا تھا اس کے حوالے سے تو آج یہ بات سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور نہ صرف ہمارے ہمسایہ ملک میں بلکہ اور بھی ممالک جہاں پہ یہ ایشوز ہیں، جہاں پہ ڈسکرمنیٹی ہو رہی ہیں، اس کو جو ہے بہت کافی حد تک اس کو سدباب کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے جو ویڈیو دکھایا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں جو کہ وہاں بورن اینڈ براٹ اپ ہوئے ہیں، جو انہوں نے وہیں پہ تعلیم حاصل کی ہے، جن کے والدین، جن کے فور فادرز وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، مرے، اور وہ اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں، آج وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنی آزادی کے لیے. تو یہ کہنا کہ اب یہ دو الگ الگ چیزیں چل رہی ہیں جو مسلمان ہندوستان میں موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اب ریئلائز کر چکے ہیں کہ اب جو حالات چینج ہو رہے ہیں خاص طور پہ بھارت میں، وہ کسی اور رخ کی طرف جا رہے ہیں. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر کے حوالے سے بھی کہ وہ لوگ جو پرو کشمیریز تھے، پرو انڈین کشمیریز تھے، آج وہ بھی نظر بند ہیں. ٹھیک ہے، وہ پہلے جو گورنمنٹ کا پارٹ تھے، گورنمنٹ کے ساتھ چلتے تھے، وہ بھی آج نظر بند ہیں، اور وہ بھی اب ایک پیج پر آ گئے ان کے ساتھ جو وہ کشمیری جو آزادی کی طرف گامزن تھے. پوری سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت جیل میں قید ہے وہاں کی کشمیر کی، جو حصہ تھے مسلمان وہ سارے کے سارے. راشد بھائی، یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ مودی کی گورنمنٹ ہے، اس سے قبل یا اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے تھے لیکن یہ طرز عمل نہیں تھا جو RSS کا نظریہ ہے. دیکھیں جی، دنیا میں اس وقت اگر آپ نظر دوڑائیں تو چاروں طرف جو ہے نا دی رائٹ ونگس گورنمنٹ دے آر ٹیکنگ کنٹرول آن دیٹ. اینڈ دا رائٹ ونگس گورنمنٹ کے آنے کی میجر وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جس میں ون آف دی امیگریشن، اکنامک ایشوز ہیں، تو یہ ایشوز ایسے ایوالو ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے پیپل ہیو ٹو ٹیک ایکسٹریم ویوز، ایکسٹریم لائک سائڈ. تو امریکہ میں دیکھ لیں، ٹرمپ کی آمد ہو گئی ہے آپ کے پاس، آسٹریلیا میں ہو گئی ہے آپ کے پاس، ایون UK میں بھی آپ کے جو کنسرویٹو گورنمنٹ ناؤ دے کین بیکم ایز اے میجورٹی. تو انڈیا میں بھی جب مودی گورنمنٹ آئی تھی تو دے آلسو یوز دا سیم لینگویج ان ٹرمس آف لائک گیٹنگ ایڈوانٹیج فار دا مائنورٹی. سو ان کو مائنورٹی، کیونکہ میں ہمیشہ ایک چیز کو جو سب سے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ وی ایز اے مسلم ہیز نیور بین ایوالو as a strong power. تو جس کی وجہ سے there is no backing of Muslim. Those who are living either in India or any other places, nobody is going to stand up and say why you are doing that. Like if you, like as I gave you example, کہ جب پاکستان میں خدا نہ خواستہ کسی کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو امریکہ، different countries, EU, everybody will come and say what is happening. Because they are strong enough and they have a voice and they have a power to implement or power to communicate. ہماری مسلم کنٹری میں ایسی کوئی چیزیں موجود نہیں، ایون پاکستان میں بھی وہ اسٹیبلٹی نہیں آئی. تو مودی گورنمنٹ از اے فارم آف دا رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ. ان کا اپنا ایجنڈا ہے، he came from the RSS perspective and that's what they are implementing. تو اس میں جو سب سے میجر آبجیکٹیو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے، کیونکہ ہسٹری اگر آپ انڈیا کی اٹھا کے دیکھیں کہ انڈیا میں انہوں نے مسلمانوں نے رول کیا ہے. سو دے ور آل ایون ان 1857 کی جو وار ہوئی تھی اس وقت جو برٹش جو تھے، دیئر آبجیکٹیو واز ہاؤ ٹو وی ڈی مورلائز اینڈ ہاؤ وی بیسکلی get power from the Muslim out, then we can rule there. تو یہ ان کا تھا. اسی وجہ سے سر سید احمد خان کا کانسیپٹ آیا تھا کہ یہ مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے، مسلمانوں کی انگلش تعلیم حاصل کرنی چاہیے. وہیں سے یہ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی آپ کی. تو برٹش میں بھی مسلمانوں سے ہی سب سے زیادہ ان کو خطرہ تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا کہ مودی گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ آ گئی. آئی تھنک میری اپنی آبجیکٹیو ہمیشہ سے ہاؤ وی کین بی اے اسٹرانگر. جیسے ڈاکٹر راشد نے کہا کہ ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. اگر کسی اور اقلیتی قوموں کے حوالے سے اگر کوئی بات آتی ہے سامنے تو اس کا بھرپور طریقے سے احتجاج نظر آتا ہے دنیا بھر کے اندر. لیکن اگر کشمیر پہ آپ نظر دوڑائیں ہیں تو آج جو ہے وہ 5واں مہینہ جو ہے وہ اس کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک صورتحال جیسے کی نہیں. بالکل صحیح کہا. لگتا ہے کہ اوور دا ایئرز اگر آپ غور کریں گے، ٹائم ٹو ٹائم نان مسلمز نے مختلف قسم کی
ٹیزرز ڈالے ہیں، وہ سلمان رشدی کی کتاب ہو جائے یا اور جو ایسی چیزیں جس سے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ وقتاً فوقتاً ڈالتے ہیں، لیکن ہم ایک زبان ہو کے نہیں بولتے ہیں. آپ اگر میں زیادہ دور نہیں جاؤں، انڈیا کی جو بابری مسجد کا سلسلہ تھا وہ ہوا، کس نے آواز اٹھائی سوائے آپ کے پاکستان کے؟ انڈونیشیا اتنا بڑا ملک ہے اور مسلمان ملک ہیں، لیکن اسی طرح کرتے کرتے وہ ہم کیا ہو گئے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ دوسرے لوگوں نے کہ جی مسلمان ایز اے یونٹی، ایز اے یونائٹڈ کم آتے نہیں ہیں سامنے، اور وہ کچھ بھی چیزیں چھوٹی سی کرتے ہیں، پھلجھڑی ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا پوزیشن ہے اس وقت، مٹی سویلنگ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اس میں، لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں تفرقوں میں بٹنے کی بجائے، ہمیں ایتھنیکل چیزوں میں بٹنے کی بجائے، ہم ایک آواز ہو کے اگر ہم کام کریں تو بہت ساری چیزیں، یہ نہیں کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ہم آواز کر کے اپنی اصلاح بھی کریں. ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے کہیں کہ نہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اصلاح کی اس طرح ضرورت ہے کہ اگر ہم جیسے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، 70 سال سے دیکھیں کہ آج تک ہم نے ایک پراپر اسٹرکچر کسی بھی ادارے کا ہم نے نہیں دیکھا آج تک. چاہے ایجوکیشن کا دیکھ لیں، ہیلتھ کا دیکھ لیں، بزنس ماڈل دیکھ لیں. گورنمنٹ بدلی اور آپ کے پاس پتہ نہیں ہے کہ جو بندے نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس کے پاس رہے گی کہ نہیں رہے گی. لیکن اب امریکہ ہے، جاپان ہے، یو کے ہے، گورنمنٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، چیزیں اسٹیبل چل رہی ہیں، وہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سسٹم وہاں موجود ہے، اور وہ ایک ملک کی دفاع کے لیے وہ سسٹم موجود ہے. ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیتے ایک چھوٹا سا بریک، چاہیے گا کہیں مت، دیکھتے رہے فیس ٹو فیس وتھ محبوب شیخ. A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad
647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. वेलकम बैक नाज़रीन, फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, बात हो रही थी जिना का पाकिस्तान। उससे पहले हमने गुफ्तगू की अपने हमसाया मुल्क भारत की तरफ कि भारत का जो रवैया है मुतसबाना, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, राशिद साहब कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मोदी की हो या किसी की भी हो, हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, जिससे डॉक्टर अख्तर साहब ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें जो है वो यूनाइटेड होने की ज़रूरत है, चाहे बहैसियत कौम हो चाहे मुस्लिम कंट्रीज़ हो। अगर वो यूनाइटेड होंगे तो उनकी आवाज़ बैरूनी ममालिक के अंदर, दुनिया के अंदर सुनी जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप शेयर करना चाहता हूँ जो मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर डेवलपमेंट हुई है, वो है करतारपुर राहदारी। उस क्लिप के बाद मैं अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू दोबारा शुरू करूँगा। हम हैं ये दुनिया को दिखाया है। 3 किलोमीटर दूर मेरा ताया मिट्टी ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਰਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋ ਜਿਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹਮ ਉਨਕੇ ਹਮ हैं ये दुनिया को दिखाया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। Very good peace gesture. I'm really happy as well. I think this is a great gesture for everyone. Thank you to Imran Khan for helping the Sikh community. इंसाफ से अमन होता है। ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के। साडी जिंद ते जान सानू एदे ते मान, एदे नाल साडी पहचान, साडा सोना पाकिस्तान। ये एक शुरुआत है। इंशाल्लाह एक दिन हमारे रिलेशन, हमारे हालात हिंदुस्तान से एक वो होंगे जो होने चाहिए थे। शुजाअत और हिम्मत का अलम। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। आपने देखा कि करतारपुर राहदारी खुलने के बाद जो लोगों के जज्बात हैं, वो जज्बात आपको इस बात की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी जो है वो लोगों को हासिल है। और लोगों को, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मुकीम लोगों ने पाकिस्तानियों में जिस अंदाज से, जिस खुश इसलूबी से वेलकम करा, वो भी आपने उस वीडियो के अंदर देखा। राशिद साहब, मौजूदा गवर्नमेंट ने जो इस वक्त बहुत बड़ा अहम इकदाम उठाया है करतारपुर राहदारी का, इससे पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दुनिया में परसेप्शन बेहतर होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिस इज द बेस्ट स्टेप any government and time, the best time and best step has been taken by the Pakistani government जो है, क्योंकि लेकिन ये करतारपुर की राहदारी की खोलने के अलावा भी इससे पहले भी अगर आप जाएं तो सिखों के लिए पाकिस्तान ने सिख, इसलिए मैं सिख कम्युनिटी की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सिख कम्युनिटी की इस वक्त फोकस है, बट एनी अदर कम्युनिटी पाकिस्तान हैज़ डन अ लॉट फॉर द माइनॉरिटी। तो ये इससे पहले भी जो इनके जो वीज़ा प्रोसेसिंग थी, इनके कम्यूटिंग के प्रॉब्लम्स थे, पाकिस्तान वाज ऑलवेज देयर, ऑलवेज हेल्पिंग देम। तो सिख कम्युनिटी ऑलवेज बीन हैप्पी विद पाकिस्तान, देयर इज नो इशू एट ऑल। द करतारपुर इज वन ऑफ द इनिशिएटिव पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू टेक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट गॉट डिलेड बिकॉज फ्रॉम द इंडियन साइड, सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम दैट बिकॉज ऑफ इंडिया इट हैपेंड डिलेड, but it happened in a right time and a right moment.
And I really appreciate the Imran Khan के उनके इन्होंने जिस तरह politically इसको facilitate किया, उन्होंने invite किया, engage किया India को. I think this is a great step towards minority rights, which was the vision of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. That was he was thinking, and that was it happening. It's not only that Kartarpur, it's happening. They are also trying to do in Sindh. They are also trying to do something in Punjab. So I think it's everywhere is happening. So I believe that the vision of Pakistan is going to materialize. And we will do that, inshallah. अख्तर साहब, इन्होंने कहा कि सिखों को जो है वो पहले भी पाकिस्तान की जानिब से जो है बड़ा वेलकम किया जाता है. आप समझते हैं क्या दीगर जो माइनॉरिटीज़ वहाँ रहती हैं, कम्युनिटी जो हैं, उनके साथ पाकिस्तान का एटीट्यूड डिफरेंट है? ये बात तो सही है कि सिखों को कभी प्रॉब्लम नहीं, बल्कि इनके साथ साथ जो और माइनॉरिटीज़ हैं, मैं वहाँ से जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने कभी ये नहीं सुना कि कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ या कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी हिंदू कम्युनिटी के साथ कि उनके लोग आने जाने में उनको मसला हो रहा है. मैंने तो ऐसा नहीं सुना. मैं कराची में पला बड़ा हूँ और एक मेन सिटी और मेन जगह पे रहा हूँ, तो और मैं काफ़ी लोगों को जानता था जो हमारे क्लास में थे, जो बाद में डॉक्टर भी बने और उन्होंने काम भी किया साथ हमारे, तो हमने कभी उनके मुंह से नहीं सुना. तो मैं तो ये समझता हूँ कि जहाँ तक जो माइनॉरिटीज़ की है, जिसके अंदर ना सिर्फ उनको ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, वीज़ा प्रोसेस में, उनके अपने हक में जितना पाकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साथ दिया है, इतने बहुत कम है. बल्कि हम देखेंगे कि बाज़ दफ़ा हमें तो ये लगा कि जो मुसलमान हैं, जो हम आपस में जैसे खुद एथनिक बट गए हैं, हम कास्ट सिस्टम में आ गए हैं, तो हमारे यहाँ ज़्यादा अपने अंदर प्रॉब्लम है बजाय इसके कि कम्युनिटी के अंदर प्रॉब्लम है, जो माइनर कम्युनिटी. तो माइनर कम्युनिटीज़ मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं. नाउ अब ये देखना है कि मुझे थोड़ी सी एक बात कहनी थी. देखें, कायद-ए-आज़म अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि एक तशनीकी ये रहेगी कि अगर कायद-ए-आज़म कुछ अरसे और रहते पाकिस्तान के लिए, तो मैं समझता कि वो अपने नज़रिए को, अपने विजन को, अपने जो उनके जहन में चीज़ें थी उसको और अच्छा करके जा सकते थे, अमली जामा पहना सकते. लेकिन वो उनकी सेहत ने उनके साथ वफा नहीं, उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की और वो जल्द हमसे रुखसत हो गए. लेकिन जो ये मौजूदा गवर्नमेंट है, हम तो हर आने वाले गवर्नमेंट के साथ हमेशा सोचते रहे कि ये गवर्नमेंट कुछ तब्दील कर देगी, ये गवर्नमेंट तब्दील कर देगी. अब हम इमरान खान की गवर्नमेंट के साथ भी यही सोच कर एज अ फॉरेनर या एज अ पाकिस्तानी निज़ाद जो हम कनाडा में रहते हैं, हम ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को इतनी वसअत नज़र दे, इतने मौक़े दे कि वो बात तो कर रहे हैं, कम से कम किसी ने बात तो शुरू किया कायद-ए-आज़म की उस तरीके से. इससे पहले गवर्नमेंट में उस तरह उतना अव्वल अंगेज़ तकारीर में उनके बारे में इस तरह से बात नहीं होती थी जिस तरह बात ये गवर्नमेंट कर रही है. तो मेरी ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि अल्लाह ताला इन लोगों को मौका दे कि कुछ ना कुछ उसको रिवर्स कर सकें जो वो सोच रहे थे. आपकी बात करते हुए ये बात मैं डॉक्टर राशिद साहब से मालूम करूँगा. डॉक्टर अख्तर साहब ने कहा कि कायद-ए-आज़म को अगर मौका मिलता, मज़ीद ज़िंदगी मिलती, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी देता, तो वो अपना अमली जामा जो है, जो वो सोच रहे थे, उसको पहना सकते. इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान रहा. देखिए, लीडरशिप कैन टेक यू टू एनीवेयर एंड यू नीड अ गुड लीडर. एंड लीडरशिप का फुकदान रहा है पाकिस्तान में और मेरे ख्याल से अभी भी मौजूद है. सिर्फ लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप हमें उस तरह की लीडरशिप चाहिए जो कि एक डायरेक्शन को सेट करके उस पर कंसिस्टेंट रहे. हमारे प्रॉब्लम्स ये है कि जो भी लीडरशिप अब तक शुरू में आई है, दे ऑलवेज थिंक कि दे आर द ओनली वन हु कैन लीड द पाकिस्तान. दे नेवर डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर दैट. चाहे वो अयूब खान ले लीजिए आप, चाहे वो भुट्टो ले लीजिए आप, चाहे इवन परवेज मुशर्रफ का नाम ले लें आप, चाहे आप नवाज शरीफ का नाम ले लें, किसी का, अयूब खान का नाम ले, किसी का भी नाम ले लें. वी वर देयर एज लॉन्ग एज वी आर देयर. Means that as a person, we never develop the infrastructure, we never develop the policy that can last. दो तीन चीज़ें होती हैं कि किसी भी कौम के डेवलपमेंट में जो ना, एजुकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, मैं इसी तरह and the education is the our primary education जो है ना, it's not been structured in such a way कि that can create a civil society within Pakistan. That's not the case there. Civic education का concept नहीं. ठीक है, आप अगर, मैं कराची से था तो कराची में प्राइवेट स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट स्कूल क्या करते हैं, they only want to make you engineer, doctor, a computer scientist, whatever is a professional field. They don't teach you about the civic. They don't teach you about the social scientist. They don't make you social scientist. They don't make
any other thing which can make you a good human being. So اور ان کا curriculum is a very different. So میں اگر تو آپ نے ایجوکیشن کو ڈیوائڈ کر دیا تھا نا مختلف. ایجوکیشن از ناٹ دا رائٹ اسٹرکچر ان پاکستان رائٹ ناؤ. اوکے دیکھیں آپ نے بات ایک اچھی کی جو میرے خیال سے ہم لوگ کافی نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں یہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پائلٹ بنے گا, لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ انسان بنانے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انسان بنانے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے جیسے آپ جاپان میں چلے جائیں یا یہاں کینیڈا میں دیکھ لیں کہ جو شروع کے جو سال ہوتے ہیں وہ بچے کی تربیت ہو رہی تھی, اس کی مینرزم پہ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا کانسیپٹ کلیئر کیا جاتا ہے, اس کو لیٹرل تھنکنگ اور اس کو جو کانسیپچل تھنکنگ تربیت دی جاتی ہے, ایتھکس سکھائی جاتی ہے, اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کا بتایا جاتا ہے اور مختلف مذہب کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے اندر ٹالرنس پیدا ہو سکے. یہ ہمارے اداروں میں نہیں ہے اور اس کی بڑی کھلی اس کی مثال ہے جو ابھی ڈاکٹر اور وکلا کے درمیان ہوا ہے کہ اگر ان کے اندر آپس میں اتفاق ہوتا یا اگر یہ اس طرح کے انسان ہوتے تو کبھی یہ جنگوں میں بھی نہیں ہوتا ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے ہاسپٹل میں جا کے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں, بلکہ میں ایک ایز اے ہیومن بینگ آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی جنگوں میں ریڈ کراس ہے, ان سب کے جگہوں پہ کوئی جنگوں میں نہیں کرتا. آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو سوال تھا کہ یہ کہ لیڈر ان کو ایکسپلائٹ کرتے, میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اپنے جو پاکستان کے لیڈر ہیں شاید وہ تو اتنا ایکسپلائٹ بالکل نہیں کرتے, لیکن جو باہر سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جو بیرونی جس کو کہتے ہیں بیرونی ہاتھ یا وہ فیکٹرز جو کہ جن کو پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈال کے انسٹیبلٹی کرنی ہے, یہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے ایسے لوگ جو پیسے لے کے کام کرتے ہیں ان کے ذریعے انسٹیبلٹی پیدا کرتے ہیں. ڈاکٹر راشد صاحب, ڈاکٹر اختر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بیرونی ہاتھ, آئینی ہاتھ, ایک ہمارے یہاں ایک بیرونی ہاتھ کا ذکر ہوتا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم ان بیرونی سازشوں کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمارے اپنے مشترکہ مفادات کی وجہ اپنے پرسنل جو ہمارے ہوتے ہیں انٹرسٹ ہوتے ہیں, ہم ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے ہی ملک میں اپنی ہی جو املاک ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. دیکھیں جی, دشمن تو دشمن ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, دشمن has to play their role. That's not the issue. I never be worried about what enemies are trying to do. We need to know what they are doing. We need to be aware, and we need to have some kind of system to counter that. So I'm not debating that part. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو پاکستان کے حوالے سے جو ہماری قوم ایز اے نیشن وی ہیونٹ ڈیولپڈ ایز اے کانسیپٹ ایز اے نیشن, ہمارے اندر جو ہم ایک قوم نہیں بن پائے. یہی چیز سب سے جو بیسک ہم مہاجر بن گئے, سندھی بن گئے, پٹھان بن گئے. وی آلویز ٹاک اباؤٹ دی ایتھنیسٹی. ہم ریسیزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آپ پنجابی ہو یا آپ مہاجر ہو یا آپ سندھی ہو, وی نیور ٹاک ایون ہیئر. ہم کہتے ہیں کہ وی آر ناٹ کالڈ آور سیلف ایز اے پاکستانی. یہ کانسیپٹ ہمیں کریٹ کرنا ہے. وی آر فرسٹ, ڈیفینیٹلی الحمدللہ وی آر مسلم, بٹ ادر دین دیٹ وی آر پاکستانی فرسٹ, رائٹ؟ پاکستانی, then we will be anything else. تو یہ جو مین کانسیپٹ جو قائد اعظم کے جو ہم 3 ورڈ لکھتے ہیں, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. یونٹی بھی ہمارے پاس وہ نہیں ہے. فیتھ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وی آر ناٹ اسٹک وتھ ون فیتھ, اور فیتھ مینس جو ہمارے جو فیتھ کا مین کانسیپٹ ہے وہ بھی نہیں ہے. ڈسپلن تو نام کی چیز ہی نہیں ہے. So I think if we really focus what the message of Quaid-e-Azam was and try to implement in every aspects of every fabric of the society or every aspect of the life, chahe wo education ho, health ho, aapke paas services sector ho, anything, I think this will give a strong sense of message. Rather than blaming outsider, they are always there. I don't want to blame anybody. I want to blame ourselves first. Dr. Saab, پاکستان جو جناح کا پاکستان ہے اس کو اس وقت بیرونی مشکلات کا زیادہ سامنا ہے یا سازشوں کا, یا انٹرنل جو لوگ موجود ہیں جو انٹرنل معاملات ہیں اس سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے, دور سے گزر رہا ہے, نازک مرحلے سے گزر رہا ہے. لیکن اس وقت جو سینیریو ہے پاکستان کے اندر انٹرنلی کہہ لیں اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جو ریجن میں ہو رہی ہیں, اب پاکستان کی پالیٹکس پاکستان کے اندر سے نہیں ہو رہی بلکہ اب پاکستان کی جو پالیٹکس جو اندر والے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ریجن میں جو حالات چینج ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے پالیٹکس پاکستان کا چینج ہو رہا ہے. تو یہ واقعی ایک دور ہے جہاں پہ آپ اگر اپنے ہمسایہ بلکہ مڈل ایسٹ اور انڈیا پھر رشیا پھر اور ان سب جگہوں کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ جو حالات چینج ہوئے ہیں پچھلے 5 سے 10 سال کے اندر, اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ سوچیں کہ پاکستان ان تمام
وہ کہتے ہیں نا کہ جو زبان اپنی 32 دانتوں کے درمیان کیسے سنبھال کے چل رہی, تو میں kudos to our the societies as a whole, politician, army, civil society, کہ ہم نے اپنے پاکستان کو ابھی تک ہم بچا کے چل رہے ہیں, کیونکہ حالات ایسے ہوئے میں باہر میں ریجن میں کہ جی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم لے کے نہیں چل سکتے. تو میں سمپلی یہ کہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی ایک نیشن بلڈنگ کریں. بات کو سم اپ کرتے ہیں. 70 سال پہلے جو بنیاد ڈلی گئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈالی اور پاکستان کا وجود آیا, جو ہو چکا وہ پاسٹ ہے. اب جناح کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, دو چیزیں میں نے وہی پاسٹ از پاسٹ, لیکن کرنٹ سچویشن میں کہ وی ریئلی نیڈ ٹو ریوائٹلائز اور ری انوینٹ اور وٹ یو کال بیسکلی we need to use the concept of the Jinnah کہ what was his basic and real concept, and اس کے لیے جو سب سے important چیز ہے کہ you need to own. ابھی تک ہمارے اس میں جو ہے نا کہ we really don't ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اون کرنے کی ضرورت ہے. we really need to own that the قائد اعظم was our leader, and we really need to own what his message was, and we really need to know now we have a Pakistan, this is our country, and we are as a one nation. That's the most important thing. ہمیں اپنا ملک سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ملک کو سمجھنے کی ضرورت ہے. and as a overseas Pakistani and plus Canadian, obviously, alhamdulillah, Canadian Pakistan origin, they need to play a very very important role. Vital role basically. کیونکہ دیکھیں you really mentioned clearly about, دیکھیں کسی بھی کنٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے دو چیزیں تو ہوتی ہیں, ایک انٹرنل اسٹیبلٹی ہوتی ہے اور ایک فارن ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو انٹرنل اسٹیبلٹی تو ہم یہاں سے بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. وی کین اونلی پرے اینڈ وی ہوپ دیٹ whoever the good leader will come and basically stabilize the country. لیکن جو فارن امیج کا جو چکر ہے, کنٹری امیج کا جو ہے, perception about what is Pakistan, why Pakistan exists, and what are the good thing about Pakistan, that's what we as an overseas Pakistani need to play a role, and that's what we are trying to do. So what we did in last 5 years is basically we created a Jinnah Park name in Manitoba, and the reason for that is to create a Jinnah Park to own who Jinnah is, the most important thing, and spread his message. And his message جو آپ کی minority کے حوالے سے تھی کہ how we can live in a society where everybody have equal rights, especially the women rights کا جو Jinnah کا concept تھا, unity کا concept تھا, multiculturalism کا concept تھا, discipline کا concept تھا. تو we are trying to do that part. Diversity کی بات کر رہے ہیں آپ کو. تو اس کے علاوہ جو next step ہم نے پھر یہ کیا کہ we started a Jinnah Award. And the reason for Jinnah Awards not only for in North America, and the only reason for doing that part is to make sure that people know what the Jinnah, when we give the Jinnah Award to someone, they will ask that who the Jinnah is, why we are doing that. Award. It's a very precious award, and this is for as a Pakistani Canadian or Pakistani American, you need to value. Because we all love and respect. We all love and respect. So that's the second thing. And the third thing, and with working with the CPRDC, and the part of that too, is we are trying to create a Jinnah Institute. Okay, and here in Canada? Here in Canada. Okay. And the reason for doing that part, again, why we named the Jinnah Institute, because the concept of Jinnah is basically talking about, is not only what we're talking about, that the faith, unity, faith and discipline, also is a developed Pakistan. Is a developed Pakistan, when you talk about, you have to have a scientific exchange between the countries, like from Pakistan versus Canada, Pakistan versus US, and anybody. So we need to exchange, we need to bring these scholars from Pakistan, or the exchange of scholars, exchange of students. So that's the concept we are trying to do, and I'm really requesting everybody to come and think about how we can focus more in terms of those concepts about the Jinnah in North American society. Dr. Saab, Jinnah ka Pakistan, kya karna chahiye? ڈاکٹر صاحب نے جناح ایوارڈ کے بارے میں بھی بتا دیا, آپ وہاں موجود بھی تھے پرسنلی, آپ نے جو ہے وہ اونٹاریو کی نمائندگی کی, ان اتنے میجر جو آپ کا ویدر تھا اس کے اندر آپ وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو کیسا لگا, ایک تو یہ بتائیں جناح ایوارڈ میں آپ نے کیا دیکھا, اور پاکستان کو جناح کا پاکستان بنانے کے لیے موجودہ گورنمنٹ کو سب سے اہم ترین کیا اقدام اٹھانا چاہیے؟ خیر, جناح کا جو انہوں نے جو ایوارڈ کا سلسلہ شروع کیا, ایک اچھا اسٹیپ ہے, ایک نوبل کہ آپ ایک ریکگنائز کریں ایسے لوگوں کو جو صرف
نام تو جنا کا ہے لیکن ہم ان لوگوں کو ریکگنائز کریں جو یہاں پہ سوسائٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہیں اور اپنے جاب اور بزنس کے علاوہ ایک والنٹیئر ٹائم دے کے سوسائٹی کی بلڈنگ کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے بہت اچھا ہے یہ اسٹارٹ کہ یہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اب رہی بات کہ جیسے کہا کہ پاکستان ظاہر ہے کوئی ایک آدمی کے بنانے سے نہیں بن سکتا, نہ کسی ایک پرائم منسٹر کے بنانے سے ہو سکتا ہے, نہ کہ ایک آرمی کا کوئی لیڈر اچھا آ جائے تو اس کو ٹھیک ہے سکتا. تو ہمیں سب کو اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے. وہ میں اکثر ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے, کہاں موڑ تھا اسے بھول جا, وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ, جو نہیں ملا اسے بھول جا, وہ تیری نصیب کی بارش ہے کسی اور چھت پہ برس گئی, دل بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا اسے بھول جا. تو ہمیں خود تھوڑی کوشش کرنی چاہیے, جیسے کہ ذکر کیا کینیڈا پاکستان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل, یہ ایک ایسی کوشش ہے ہم پاکستانیوں کی جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کیونکہ ابھی بھی پاکستان اور کینیڈا سائنٹیفک معاملے میں ابھی یہ میں کہوں گا کہ ابھی کافی ایک دوسرے کو بہت کم جانتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا جو پرسیپشن جو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے سائنٹیفک ایکٹیویٹی لوگوں کو نہیں پتہ, خاص طور پہ کینیڈا میں. تو اس کو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو جہاں پہ کام ہوتا ہے, جہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کو ہم کینیڈین کاؤنٹر پارٹ سے ان کو روشناس کرا رہے ہیں تاکہ ہم یہ ایکٹیویٹی کر سکیں, تاکہ ہم اپنے یہاں سے بیٹھ کے ہم اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. تو اس سلسلے میں یہ ایک ہماری کوشش ہے. ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں یہاں پہ پروفیسر شمیم, پروفیسر شاہد, خاص طور پہ یہ ایک برین چائلڈ ہے ہمارے کونسل جنرل آف پاکستان مسٹر عمران صدیقی کا, کہ ان لوگ فارمر کونسل جنرل آف پاکستان, اب ماشاءاللہ وہ ہائی کمشنر بنگلہ دیش ہو گئے ہیں. تو انہوں نے ہم لوگوں کو جوڑا اور ہمیں اس کار خیر میں وہ کہتے ہیں کہ ایک شعر مجھے پھر ایک اور ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راشد صاحب آپ کا, ڈاکٹر اختر حمید صاحب آپ کا, کہ آپ نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ ٹورنٹو 360 ٹی وی کے اسٹوڈیو میں گزارا. 25 دسمبر کے دن آج قائد اعظم کا برتھ ڈے ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں یہاں پر. اور ناظرین ہم جو ہے وہ لوگوں کو بتانا بھی چاہ رہے ہیں کہ قائد کا جو پاکستان تھا وہ پاکستان انشاءاللہ آج بھی ویسا ہے. لوگوں نے بہت سازشیں کی, بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس پاکستان کو جو ہے وہ کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, لیکن الحمدللہ پاکستان کی آرمی, پاکستان کی افواج پاکستان وہ ایسی فوج ہے جو دنیا کی کسی بھی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین میں اپنے پروگرام فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کا اختتام کرنے سے قبل صرف ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں کہیں بھی رہیں, کسی بھی جگہ رہیں, کسی بھی ملک کی شہریت اختیار کر لیں, لیکن پاکستان آپ کی شناخت ہے. پاکستان ہے تو آپ ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی محبت آپ کے دل میں ہمیشہ رہنی چاہیے. پاکستان کے لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس کو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارا ایک قدم پاکستان کے لیے ترقی کا ضامن بن سکتا ہے. پاکستان کی ترقی میں جو رکاوٹیں درپیش ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ہائی لائٹس کریں, ان کو لوگوں تک پہنچائیں, پازیٹیو امیج دیں. میری اپنی میڈیا انڈسٹری سے, خاص طور پہ جو پاکستان میں موجود ہے, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدایا اب وہ اپنا رویہ تبدیل کریں, پاکستان کا پازیٹیو امیج دکھائیں, پھول دکھائیں, خوشبو دکھائیں, وہاں کے سیاحتی علاقے مراکز دکھائیں, جو نیچرل بیوٹی ہے وہ دکھائیں. کیونکہ پاکستان کا جو امیج آپ ایک چھوٹی سی 36 انچ کی اسکرین پہ دکھاتے ہیں اس سے بہت وائڈ ہے, پاکستان اس اسکرین سے بہت بڑا ہے. تو خدا کے لیے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ ایک بلبل ہے کہ ہے جو ترنم اب تک, اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی, کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی. یہ اشعار جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے لکھے گئے تھے. پاکستان زندہ باد.
ہمارا ماننا ہے کہ کھانوں سے صرف صحت ہی نہیں رشتے بھی بنتے ہیں. محسوس کیجئے دیسی کھانوں کی تازہ مہک. ولیج ٹیسٹ, the true traditional پاکستانی cuisine, جہاں نہ صرف پاکستانی روایتی کڑھائی اور ویکینڈ بریکفاسٹ اینڈ ڈنر بفے ہوتا ہے بلکہ ولیج کا ماحول بھی ہے. تجربے کار پاکستانی شیف کی بنائی ہوئی اسپیشل کڑھائی اور باربیکیو. ایک بار پاکستان کے روایتی کھانوں کا مزہ لینے ضرور آئیے. پارٹیز اور کیٹرنگ کے اسپیشل پیکیجز کے لیے رابطہ کریں 905-232-3663. Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 905-257-1342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. خریدنا یا ہو بیچنا, کوئی تجربہ کار اور ایماندار ریئلٹر ہو دیکھنا, تو ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں آپ کا دوست, آپ کا رفیق تابش توفیق. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. آپ کا رفیق تابش توفیق, تابش توفیق. 647-518-3000. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help.